الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا محبوب رب العالمین۔ چند منٹ آپ کی خصوصی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا جو کہ میرے ذمہ لگایا گیا ہے۔ اول تاخیر تمام تر حاضری الحمدللہ مکمل ہوئی۔ تمام اہل علاقہ کی، اہل محبت کی اختتام پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے رب کائنات کا فضل و احسان، مالک نے ہم سب کو اپنے گھر میں مالک کے حبیب کی میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی یہ الحمدللہ انتظامیہ اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا عدنان بلال اتاری صاحب، ان کا مصمم ارادہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال جیسے بحمدہ تعالیٰ یہ امتیاز ہے ہمارے اس علاقے کا کہ شہادت کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اسی طرح انشاءاللہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سالانہ حاضری سرکار کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہر سال اب لگائی جائے گی۔ خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں دوست جو اہتمام کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی تمام احباب سے خصوصی محبت اور توجہ کی اپیل ہے۔ میں نے بلا تمہید اعلان کر دیا ہے، کوئی بیان یا کوئی تعویل کی طرف نہیں گیا، صرف اس لیے کہ اب میرا بھی ارادہ ہے کہ احباب نے بیان بھی سماعت فرما لیا، حاضری مکمل ہو گئی، اب دعا کی طرف جائیں۔ صرف ایک حدیث پاک یوں سمجھ لیجئے یہ میرے نبی کی پیشن گوئی بھی ہے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام جن کا میلاد منا رہے ہیں ان کی طرف سے ایک آہ بھی ہے اور اپنے امتیوں کو پیغام بھی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفقہ حدیث پاک، حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام تشریف لائے، بجائے ہمارے پاس بیٹھنے کی احد کی طرف چل پڑے، اور احد کے میدان میں جا کر شہدائے احد کی سامنے ان کے مزارات پر دعا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے اور ممبر پر کھڑے ہو کر سرکار نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر تعویل اور بغیر تمہید کے خلاصہ اور اختتام کی طرف جاتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ میں یہاں منبر پر کھڑا ہو کر اللہ کے حوض کوثر کو دیکھ رہا،
حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور مزید ارشاد فرمایا صحابہ میں تم سے سبقت لے جانے والا ہوں، انی فرط لکم، یعنی اس کا مفہوم مفسرین نے محدثین نے لکھا سرکار علیہ السلام اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں، وصال باکمال کی، ساتھ ساتھ سرکار اپنی شان خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ انی شہید علیکم، اللہ نے مجھ کو تم پر نگران مقرر کیا۔ شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا، نگران۔ اچھا آپ مجھے بتائیں جو نگرانی کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے کہ مردہ؟ تو حدیث پاک میں ہے سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس امت پر نہیں، قرآن کہتا ہے سابقہ امت کا بھی نگران میں ہوں، اور اس کی تائید حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے وصال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پیر اور جمعرات کے دن میرے امتیوں کے اعمال کو میرے حضور پیش فرماتا، اور میں اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھ کر جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں سے آزردہ بھی ہوتا ہوں، اور گناہگاروں کے حق میں بخشش کی دعا بھی کرتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نگران ہوں۔ اختتام پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا باللہ، قسم اٹھا کر سرکار نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے خوف اس بات کا نہیں ہے کہ میرے بعد تم میں شرک آ جائے گا، یعنی میری امت میں شرک، میں نے اپنی امت سے شرک کو پاک کر دیا، اب میری امت میں شرک نہیں آ سکتا، لیکن صحابہ ولیکن اخاف علیکم الدنیا، لیکن مجھے جو خوف ہے نا وہ یہ خوف ہے کہ میں یہ خدشہ رکھتا ہوں کہ تم دنیا میں غرق ہو جاؤ۔ یہ ہے پیغام، ان تتنافسوا فیہا، مطلب کہ دنیا داری میں ڈوب جاؤ گے، کیا کہ دنیا میں ایسے غرق ہو جاؤ گے کہ جس نبی کی آمد پر اللہ نے احسان کیا تھا اور وہ نبی کچھ لایا تھا، وہ اللہ کا کلام اور شریعت تھی، اس کلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھ دو گے اور اللہ کے احسان سے احسان فراموشی اختیار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، نہیں کفر کی طرف نہیں لوٹو گے، بلکہ میں جو دین اور نظام لایا تھا اس سے غافل ہو جاؤ۔ جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں اس نبی کی سیرت کو اور صورت کو اپنانے کی کوشش کریں، یہ میلاد منانے کا مقصد ہے۔ اور یاد رکھیے میلاد منانا یہ ایک اصطلاح ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے میلاد منانا، آخری بات اور گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ میلاد منانا یہ اصطلاح ایک اصطلاح بن گئی ہے، ایک اصطلاح بن گئی کہ یہ محفل میلاد ہے، کوئی محفل میلاد کہتا ہے، کوئی محفل سیرت کہہ لیتا ہے۔ بات وہی ہے، میلاد کے اندر نبی کی سیرت کا ہی بیان ہوتا ہے، نبی کی۔ اچھا مجھے آپ بتائیں کہ جب آپ سے کوئی کہے جو اسکول میں اندر اسکولوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، استاد محترم بیٹھے ہیں غازی ایجوکیشن والے اساتذہ، کہ جب ہم اسکول میں مضمون آتا ہے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر مضمون لکھیں، تو سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں کہ جی قائد اعظم پیدا کب ہوئے، قائد اعظم۔ اچھا جب تک ولادت کا ذکر نہ ہو تو قائد اعظم کا مضمون بھی شروع نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کا مضمون آ گیا تو سب سے پہلے کیا، سب سے پہلی ہیڈنگ جو سرخی ہوتی ہے وہ کیا ہے، علامہ اقبال کا یوم ولادت، یوم پیدائش، ڈیٹ آف برتھ، یہ ذکر کی جاتی ہے۔
میلاد کے ذکر کے بغیر تو ہمارے قومی ہیرو کا ذکر شروع نہیں ہوتا، میلاد کے ذکر کے بغیر تو ان لیڈروں کی حیات کا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک اصطلاح بن گئی، ہم نام میلاد رکھ لیتے ہیں، سرکار کی ولادت سے آغاز کرتے ہیں اور سرکار کی ولادت سے آغاز کرتے ہوئے اپنی محفل کو میلاد پر ہی مکمل کرتے ہیں کہ قیامت تک نبی کی ولادت اور میلاد کا ذکر ہی مکمل نہ ہو، میلاد کا ذکر ہی مکمل نہ ہوگا۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ساری صورتحال میں ولادت سے تو آغاز کرتے ہیں لیکن اصل میں نبی کی سیرت مقصود ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے صرف اپنی چونکہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات، اگر عیسائی سامنے آ جائے، عیسائی سامنے آ جائے، وہ کہے کہ میں عیسائی ہوں، تو آپ سے پوچھیں کہ آپ عیسائی کیوں ہیں، تو وہ اپنے نبی کی یا اپنے خدا کی تعریف کرے گا، تعریف کرے گا کہ جی ان میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ ہم میلاد منا کر بتاتے ہیں کہ لوگوں آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کی شان یہ ہے، اس کی شان یہ ہے۔ تو میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے نبی کی صورت کیسی تھی، ہمارے نبی کی سیرت کیسی تھی۔ نام میلاد نہیں رکھنا، نہ رکھو، لفظ میلاد سے اختلاف ہے، نہ رکھو، ہمیں پتہ ہے تم میلاد نہیں مناتے لیکن سیرت ڈائریکٹلی کوئی مقصد نہیں، میلاد کا مقصد ہے، میلاد مقصد نہیں بلکہ میلاد کا مقصد ہے۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے نبی کی صورت بھی پہنچے، نبی کی سیرت بھی پہنچے، اور یہ بہترین اسٹیج ہے نبی کی سیرت کو عام کرنے کا، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس مشن کو لے کر یہ دوست اٹھے ہیں، آپ تمام احباب ان کا تعاون کریں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ احباب تعاون فرمائیں گے؟ حضرات جی وقار، صرف آخری بات، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، اور تمام بزرگان دین جو اسلاف ہیں ہمارا، ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس گھر میں میلاد ہوتا ہے اس گھر میں اللہ پورے سال کے لیے بلاؤں کو محفوظ فرما لے، پورے سال کے لیے۔ تو جس گلی اور محلے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس محلے کو سال بھر کی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ ہر قسم کی آفت سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو حضرات جی وقار، اپنے گھروں کو آفتوں سے، دنیا کی آفت سے، میں نے حدیث پاک وہ سنائی ہے کہ جس میں سرکار نے فرمایا مجھے خدشہ یہ نہیں کہ میری امت شرک کرے گی میرے بعد، مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں ڈوب جائے گی، دنیا داری میں ڈوب جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا داری میں ڈوبنے، کیا بزرگ خوب فرماتے ہیں کہ جس طرح کشتی دریا میں چلتی ہے ایسے تم دنیا میں رہو، یعنی تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ کشتی جب پانی میں چلتی ہے تو جب تک پانی کشتی سے باہر رہتا ہے کشتی سلامت رہتی ہے، کشتی سلامت رہتی ہے، لیکن وہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ تو حضرات ذی وقار وہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ پہاڑوں پر چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ اور اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا دنیا میں رہ کر ایسے زندگی گزارو کہ دنیا میں تو رہو لیکن تم میں دنیا نہ رہے، تم میں دنیا نہ رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو اس طرح یہ انداز سے رہے کہ ہم نبی کا میلاد منائیں، نبی کی سیرت کو عام کریں، آقا کی تعلیمات کو عام کریں، اور یہ بہترین اسٹیج ہے۔ تو اس کی برکت سے انشاءاللہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہم میں نہیں رہے گی،
یہ سرکار کے میلاد کی ایک برکت ہے، سرکار کے میلاد کی ایک برکتیں ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ جاری رہے گا تو ہمارے گھروں میں بچوں کو سکھانا نہیں پڑے گا کہ ہمارے نبی کے والدین مومن تھے یا نہیں تھے، میلاد میں آئیں گے تو انہیں پتہ ہوگا جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کے والدین مومن تھے، والدین مومن تھے۔ آج کسی عیسائی سے پوچھو کہ عیسیٰ کی جو والدہ ہیں حضرت مریم وہ مومنہ تھی یا نہیں تھی، وہ کہے گا یہ کون سا سوال کیا، یہ تو توہین ہے پوچھنا، یہ توہین ہے پوچھنا کہ عیسیٰ کی والدہ مومنہ تھی یا نہیں تھی۔ آج کوئی سیرت کے نام پر کانفرنس کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں میرے نبی کے والدین مومن نہیں تھے۔ ایسے لوگوں سے بچانے کے لیے میلاد کی محفل کو عام کرنا ہوگا کہ ہمارا بچہ خود آئے اور سنے علماء سے، مشائخ سے کہ ہمارے نبی کی صورت کیسی تھی، نبی کی سیرت کیسی تھی، نبی کا نسب کیسا تھا۔ یہ صرف اور صرف میلاد کی محفل کی برکتوں سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ لیا جی میں نے وہ اب ابتدا میں بلا تمہید عرض کیا، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی باتیں نہیں، صرف آپ سے چند باتیں مشورہ تر یا پیغام کے طور پر آپ کو پہنچائی ہیں۔ بیان بھی ہو چکا، سب کچھ ہو چکا۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو دیکھیں گے یہ سالانہ پروگرام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ حضرات جی وقار ہم رہے نہ رہے نبی کا ذکر سلامت زندہ رہے گا۔ یہ میری اور آپ کی گارنٹی نہیں، نبی کے ذکر کو بلند اور عام کرنے کی گارنٹی خود خدا نے دی۔ کبھی ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولیٰ کہہ کر، کبھی محبوب ورفعنا لک ذکرک کہہ کر۔ تو یہ وقت تمہید سے ہٹتے ہوئے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔